صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام علی اول العدد ورسولہ المسدد، المصطفی الامجد ومحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد یا والسفینۃ النجات۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ارباب دانش و صاحبان علم حضرات، محمد و آل محمد کا جتنا بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے صدقے میں شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اکبر نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد خالق اکبر نے ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا کیا اور یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور امت مصطفیٰ میں ہمیں پیدا کرنے کے بعد خالق اکبر نے ہم سب پر سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی کہ ہمیں محمد و آل محمد کا دروازہ نصیب فرمایا ہدایت کے لیے۔ یہ وہ نعمت الہیہ ہیں کہ جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ تو بہرحال کیونکہ آج کی گفتگو ملکۃ العرب ام المومنین طاہرہ و صدیقہ بی بی جناب ختیجۃ الکبریٰ کی عزت و عظمت پر بیان کی جائے گی، تو آپ کی خدمتوں میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کا شرف اسی لیے حاصل کیا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اللہ جو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مصطفیٰ ہم نے تجھے کوثر عطا فرمائی، تو اس کوثر کے مصدر کا نام جناب زہرا ہے، یعنی جناب زہرا کوثر مراد لیتے ہیں مفسرین تفسیر میں سے کہ کوثر جو ہیں وہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، اور اس کوثر کی اساس اور بنیاد جناب ملکۃ العرب جناب ام المومنین ختیجۃ الکبریٰ بی بی ہیں، کیونکہ یہ دو ہستیاں آپس میں ملیں تو جس سے وجود کوثر کائنات میں آیا ہے۔ جیسا کہ سورہ مبارکہ رحمان کی یہ دو آیتوں کی تلاوت کر کے مفسرین ایک تفسیر بیان کرتے ہیں کہ مارج البحرین یلتقیان، کہ جب دو دریا آپس میں ملے ہیں تو پھر وہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یخرج منہما لؤلؤ والمرجان، کہ ان میں سے لؤلؤ اور مرجان جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں، نکلے ہیں۔ تو لؤلؤ سے مراد سرکار امام حسن مجتبی کو لیا جاتا ہے، اور مرجان سے مراد سرکار امام حسین علیہ السلام کو لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات جو بیان کی جا رہی ہے کہ دو دریا آپس میں ملے اور اس دریاؤں کے ملنے سے جو ہے وہ لؤلؤ والمرجان نکلے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دو ایسی ہستیوں کی آپس میں ملاقات ہوئی کہ جس ہستیوں کی ملاقات کے بعد اللہ نے کائنات کو کوثر عطا فرمائی، مصطفیٰ کو کوثر عطا فرمائی۔ تو ایک ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے، سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، اور دوسری ہستی ملکۃ العرب ام المومنین جناب ختیجۃ الکبریٰ ہے۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ وہ ہستی ہیں
کہ روایت کے تحت 25 سال یا 28 سال نبی کے گھر میں رہیں تو بلا شرکت غیرے رہیں. کسی اور تھی جناب سیدہ ملکۃ العرب تنہا زوجہ رسول بن کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بی بی اس عظمت کی مالک ہیں کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ سیدہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور زوجہ رسالت ماں بن پائے. یہ وہ بی بی ہے کہ جس کو ام المومنین اول ہونے کا اعزاز حاصل ہے. یہ وہ بی بی ہے کہ جس بی بی کو نسل رسول کا مصدر و سرچشمہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے کہ کائنات انسانیت میں جب تک آل رسول موجود ہے اس آل رسول کی اساس و بنیاد جہاں جناب محمد مصطفیٰ ہیں وہاں نبی کی تمام ازواج میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہستی ہے کہ یہ بی بی اس درجے پر فائز ہے کہ جو نسل رسول کی امانت دار ہے. اور یقیناً کوثر جیسی ہستی کی ماں ہے. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہستی کی ماں کا درجہ رکھتی ہے. بنی زہرہ جناب سیدہ کا قبیلہ ہے جو کہ 4 پشتوں کے بعد جا کے جناب سرکار محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی جد امجد کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے. جناب سیدہ زمانہ قبل از اسلام اعلان رسالت سے پہلے جناب سیدہ ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ جناب رسالت مآب سے شادی کرنے سے پہلے بھی پورے عرب میں عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی. پورے عرب میں طاہرہ کے نام سے ملقب کی گئی تھی اور بی بی کو طاہرہ کے نام سے بلایا جاتا تھا, سیدہ کے نام سے بلایا جاتا تھا, ملکۃ العرب کے نام سے بلایا جاتا تھا اور صدیقہ کا لقب شادی کے بعد سرکار محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے عطا فرمایا ان کو. یعنی یہ وہ بی بی ہیں کہ جس بی بی کی عظمت, جس بی بی کی سب سے بڑی کمال اس خاندان بنی زہرہ میں سے جو اس خاندان خویلد میں آیا اور پھر جناب سیدہ میں جو نقطے بدرجہ اتم موجود تھے کہ انتہا درجے کی مہمان نواز. اور یہ مہمان نواز کیوں نہ ہوتی کہ بالآخر نسل ابراہیم میں سے آ رہی تھی اور نسل ابراہیم مہمان نوازی میں معروف ترین نسل ہے, معروف ترین ذریت ہے. خود ان کے جد امجد جناب ابراہیم دنیا میں سب سے بڑے مہمان نواز مشہور تھے. سب سے بڑی مہمان نوازی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے دسترخوان پہ ہوتی تھی. مکے میں آنے والا ہر مسافر جسے دنیا میں مکے میں کسی اور جگہ پر کوئی پناہ نہیں ملتی تھی, کوئی رہائش گاہ نہیں ملتی تھی, وہ جناب سیدہ کے دسترخوان پہ ملکۃ العرب کے دسترخوان پہ آ کے بیٹھتے اور کھاتے اور رہتے تھے. مہمان نواز تھی. بی بی کی خوبیوں میں سے ایک خوبی اور وہ یہ خوبی تھی کہ جناب ملکۃ العرب وہ ہستی تھی کہ جو عرب میں سب سے زیادہ سخاوت و کریمی میں مشہور تھیں. رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے پہلے بھی کہ فقراء و مساکین جناب سیدہ کے دروازے پہ آتے تھے, کھاتے بھی تھے اور لے بھی جاتے تھے. بعض روایات کے بقول بی بی کی تجارت اتنی بڑی تھی کہ جناب سیدہ کے پاس 8,000 سے زیادہ اونٹ تھے جو دنیا کے مختلف ممالک میں مال تجارت لے کر بھی جاتے تھے اور لے کر بھی آیا کرتے تھے. یعنی تمام عرب کے تاجروں کی سرخیل کا نام ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ ہے. اس بی بی کی عظمت, اس بی بی کی فضیلتیں اور اس بی بی کی عزت و سربلندی جناب مصطفیٰ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد تو مزید اضافہ ہوا, لیکن اس سے پہلے بھی بی بی ذاتاً صاحب عزت و عظمت ہے. اور کیوں نہ ہوتی
کیونکہ یہ وہ بیوی ہے کہ جو امینہ عصمت ہے، یہ وہ بیوی ہے کہ جس کے اندر عصمت کے گوہر نایاب نے آنا ہے، جس کی آغوش میں اس ہستی نے پروان چڑھنا ہے کہ جو ہستی حدیث کسا میں نبوت و امامت کا تعارف بنی ہے، یعنی ملکۃ العرب امینہ عصمت بیوی ہیں، ملکۃ العرب حاملہ عصمت و نبوت و امامت بیوی ہیں، یعنی جس نے اس ہستی کو سنبھالنا ہے، اس ہستی کو پروان چڑھانا ہے کہ جس ہستی نے کائنات میں آ کر منبع عصمت بننا ہے، مصدر عصمت بننا ہے، یعنی جس ہستی نے دنیا میں آنے کے بعد نبوت و امامت کا تعارف بننا ہے، اس کی امینہ کا نام ملکۃ العرب ہے اور ختیجۃ الکبریٰ اسے کہا جاتا ہے۔ جناب سیدہ ملکۃ العرب ختیجہ بنت خویلد بن اسد بن عزہ بن کلاب، یہ رشتہ جا کے ملتا ہے جناب لوئی کے پاس پہنچ کے جناب رسالت مآب کے شجرہ طیبہ کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے والد محترم کی طرف سے بھی بی بی کا تعلق شجرہ طیبہ کے ساتھ ہے، اور بی بی کا تعلق اپنی مادر گرامی کی طرف سے بھی شجرہ طیبہ کے ساتھ جا کے ملتا ہے، کیونکہ بی بی کی مادر گرامی جو ہیں وہ فاطمہ بنت زائدہ بن الاسم، یہ بھی جا کے شجرہ ملتا ہے، تو شجرہ جا کے جناب رسالت مآب کے شجرہ طیبہ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں بی بی کے بارے میں یوں کہوں تو میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جناب سیدہ ملکۃ العرب ختیجۃ الکبریٰ اپنے ددحال و ننحال کی طرف سے دونوں طرف سے شجرہ طیبہ کی ایک شاخ ہے، ایک فر ہے، اور اس شجرہ طیبہ نے آ کے پھر اکٹھا ہونا ہے، جہاں سے جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ختیجۃ الکبریٰ جب عقد میں بندھ جائیں گے تو پھر وہاں سے یہ شجرہ اکٹھا ہوگا جناب سیدہ کی شکل میں، اور عام بی بی نہیں ہے۔ جناب فاطمہ بنت زائدہ جو ملکۃ العرب کی ختیجہ بنت خویلد کی مادر گرامی ہیں، پورے عرب میں مشہور تھا کہ سرکار کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت زائدہ طہارت و عفت کو اپنے زمانے میں بے مثال تھیں، اور ان کا کوئی ثانی موجود نہیں تھا، اور ان کا یہ شرف ایسا تھا کہ پورے عرب میں ان کی عفت و پاکیزگی اپنی انتہا پر تھی۔ میں جناب ختیجہ کا ایک تعارف اس انداز میں بھی کروانا چاہوں گا کہ جناب ختیجہ کے حوالے سے کچھ لوگ تھوڑا کم جانتے ہیں کہ جناب ختیجہ کے بھائی کتنے تھے۔ آپ بزرگان علماء جو تشریف فرما ہیں، طلاب کرام جو تشریف فرما ہیں، آپ تو بہرحال مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جناب ختیجہ کے بارے میں بہرحال ایک تعارف یہ بھی کرواتا ہوا چلا جاؤں کہ جناب ختیجہ کے 3 بھائی موجود تھے، جن کا نام نوفل بن خویلد ہے، دوسرے بھائی کا نام حزام بن خویلد ہے، اور تیسرے بھائی کا نام عوام بن خویلد ہے۔ ان میں اگر آپ آ کے دیکھیں گے تو یہ عوام بن خویلد وہی ہیں کہ جو زبیر بن عوام کے والد ہیں، زبیر بن عوام کے والد یہی عوام بن خویلد ہیں، کہ جن کے عقد میں جناب رسالت مآب کی اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی پھپھی ہیں، یہ عوام بن خویلد کے عقد میں۔ اور جناب حزام بھی عام فرد نہیں ہے، جناب حزام وہ فرد ہیں کہ جن کا بیٹا حکیم بن حزام وہ فرد ہے کہ جو شاب ابی طالب کے 3 سالہ دور میں اپنے اونٹوں پر اناج لاد کر اور بود و باش کی وسائل لاد کر شاب ابی طالب میں مقید بنی ہاشم اور اولاد عبد المطلب تک پہنچایا کرتے تھے۔ یعنی یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ پورا خانوادہ عظیم خانوادہ ہے۔ 4 بہنیں ان کی مشہور ہیں، جناب حالہ، جناب رقیہ، جناب خالدہ اور جناب طاہرہ۔ یہ وہ بیویاں ہیں
جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہمشیرہ ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے۔ پھر اس بی بی کے بارے میں اختلاف ہے، بی بی کی عمر میں مورخین کے ہاں سیدہ کی عمر میں اختلاف ہے۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ عام الفیل سے 3 سال پہلے جناب خدیجہ اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں، اور اگر عام الفیل سے 3 سال پہلے جناب خدیجہ اس دنیا میں تشریف لائیں اور اس روایت کو اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جب جناب رسالت مآب کے ساتھ جناب خدیجہ کا عقد مبارک ہو رہا تھا تو اس وقت جناب خدیجۃ المبارک کی عمر مبارک جو ہے وہ 28 سال بنتی ہے۔ اور بعض راویوں کے نزدیک بی بی کی عمر مبارک ولادت بسعادت، کیونکہ یکم عام الفیل کو کچھ لوگ مانتے ہیں، اور ان کے بقول پھر بی بی کی عمر مبارک عقد رسول کے وقت جو ہے وہ 25 سال بنتی ہے۔ بہرحال 28 سال یا 25 سال کی روایات کو محکم مانا جاتا ہے بنسبت اس کے کہ 40 سال والی روایت کو تسلیم کیا جائے۔ ملکۃ العرب کی زندگی میں سب سے اہم چیز، اور جو بعض اوقات پھر کچھ بزرگان نے لکھا کہ تاریخ کے اندر کچھ لوگوں کی خیانت کی وجہ سے کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جناب خدیجۃ العرب کے بارے میں یہ معروف کر دیا گیا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کی شادی جناب محمد مصطفیٰ سے پہلے 2 افراد کے ساتھ ہو چکی تھی۔ حالانکہ علماء میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو اس چیز کا قائل ہے کہ ملکۃ العرب کی شادی جناب رسالت مآب سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، اور وہ اپنی جگہ پر کچھ دلائل بھی رکھتے ہیں۔ معروف کیا کر دیا گیا کہ جناب خدیجہ کی ایک شادی ابو حالہ التمیمی کے ساتھ ہے، اور دوسری شادی عتیق بن عائض بن عبداللہ مخزومی کے ساتھ ہے۔ لیکن بعض شیعہ مورخین نے کہا ہے، ان شیعہ مورخین میں سے 1-2 افراد کے میں نام لیتا ہوا آپ کی خدمت میں آگے بڑھ جاؤں تاکہ جو میرے برادران و بزرگان دیکھنا چاہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ان شیعہ مورخین میں سے محقق مورخ دوران سید مرتضیٰ جعفر عاملی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ جناب سیدہ کی شادی، ملکۃ العرب کی شادی، خدیجۃ الکبریٰ کی شادی جناب محمد مصطفیٰ سے پہلے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ پہلی شادی ہی بی بی کی جو ہوئی وہ جناب رسالت مآب کے ساتھ ہوئی۔ ایسے ہی حضرت حجت الاسلام آیت اللہ باقر شریف کرشی علیہ رحمہ نے بھی انہی کو لکھا ہے، اور اسی مناسبت کی ایک روایت ابن شہر آشوب نے بھی لکھی ہے۔ علامہ باقر کرشی کے حوالے سے ایک میں آگے بڑھ جاؤں، وہ اپنی تحقیق میں یہ لکھتے ہیں کہ آئے ذرا دیکھیں اور دیکھیں تاریخ کے اندر کہ عرب کے، مکے کے اور عرب کے بڑے بڑے سردار جناب ملکۃ العرب کے رشتے کے طلبگار تھے، لیکن سیدہ نے ان میں سے کسی کے ساتھ شادی نہیں کی اور ان کے رشتوں کو واپس ٹھکرا دیا گیا۔ تو یہ جو 2 افراد کے نام لیے جاتے ہیں، عتیق بن عائد اور ابو حالہ تمیمی کے، یہ تو عرب کے مجہول الحال لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں تو عرب کے اندر ان کا تذکرہ ہی بہت کم ملتا ہے، مجہول الحال ہیں، یہ لفظ استعمال کی انہوں نے۔ اور بہرحال کچھ لوگ اس انداز میں بھی لے کے جاتے ہیں اس بات کو کہ جس بی بی نے امینہ عصمت بننا ہو، جس بی بی نے عصمت و طہارت کے نایاب ترین گوہر کو، ایسے گوہر کو اپنے بطن اطہر کے اندر پرورش دینی ہو، ایسے گوہر کو اپنی جھولی میں پروان چڑھانا ہو کہ جو گوہر نبوت کا نقطہ اختتام ہو اور امامت کا نقطہ آغاز ہو۔ حدیث قصہ میں جس بی بی کے نام سے رسالت و امامت کا تعارف کروایا جانا ہو، جب اس بی بی کے لیے جس خاتون نے امینہ بننا ہے تو وہ آغوش، وہ جھولی، وہ بطن
کسی عام فرد کی ازدواج میں پہلے نہیں جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو جناب مریم بتول بی بی ہیں، اس نے کلمت اللہ مسیحی عیسیٰ روح اللہ کی والدہ گرامی ہونے کا شرف حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ تو تمام علماء امامیہ کا اتفاق ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اور اس نے اس ایک معصوم گوہر کو اپنی جھولی میں پروان چڑھانا ہے، اس مریم نے۔ تو اللہ نے اس مریم کی شادی کسی ایسے فرد کے ساتھ نہیں کی کہ جو اس گور کا حامل نہ ہو سکتا ہو، بلکہ بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا ہے۔ اور جس بی بی کی جھولی میں سے عصمت کے 11 نگینوں کی مادر گرامی نے پروان چڑھنا ہو، وہ مصطفیٰ سے پہلے کسی اور کے عقد میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ بزرگان نے اس کے بارے میں بحث کی ہے۔ میں اسے کوئی حتمی رائے نہیں دینا چاہ رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے 2 سے 3 افراد کا ایک نظریہ پیش کیا ہے کہ ملکۃ العرب کی زندگی میں جناب رسالت مآب کے علاوہ کوئی اور شوہر نہیں تھا، اور یہ وہ بی بی ہے جو بلا شرکت غیر جناب محمد مصطفیٰ کے عقد میں کم سے کم 25 سال رہی ہیں۔ 25 سال۔ پھر دیکھیے گا ہمارے معاشرے میں اگر ایسا ہو جائے تو بڑا عجیب سے پہلو نکل آئے گا۔ لوگ غیرت کے نام پہ قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جناب ملکۃ العرب جناب ختیجۃ الکبریٰ نے عقد کا پیغام خود بھجوایا ہے۔ حالانکہ زمانے میں رائج کیا ہے کہ لڑکے والے عقد کا پیغام لے کے جاتے ہیں لڑکی والوں کے گھر، لیکن یہاں لڑکی والے عقد کا پیغام لے کے جا رہے ہیں لڑکے والوں کے گھر۔ خود بی بی اظہار کر رہی ہیں اپنے چچا عمرو ابن اسد کے سامنے، اور چچا زاد بھائی جو اپنے علم و عمل کی وجہ سے ان کے خاندان بنی زہرہ میں معروف ترین فرد گنے جاتے ہیں ورقہ بن نوفل کے نام سے۔ ان کی شخصیت پہ پھر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن بنی زہرہ کے اندر وہ بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل چچا زاد بھائی ہیں، وہ بھی ان کے ذریعے نفیسہ نام کی ایک خاتون، وہ بھی بنی زہرہ کی، اور پھر اپنی بہنوں کے ذریعے خالدہ اور طاہرہ کے ذریعے پیغام بھجوا رہی ہیں کہ مجھے اگر شادی کرنی ہے تو در نبوت سے جناب محمد ابن عبداللہ کے ساتھ، اور یہ پیغام لے کے جاؤ ابو طالب کے گھر، رشتہ معین کیا جائے گا۔ یہ اور کتنی نفاست ہے اس جملے میں، اگر آپ تک یہ پہنچ جائے کہ جناب ختیجہ کا پیغام بھجوانا جناب محمد مصطفیٰ کے گھر، لڑکی ہے، لڑکی کے گھر والے پیغام لے کے جا رہے ہیں۔ حالانکہ زمانے میں رائج کیا ہے کہ لڑکے والے پیغام لے کے جاتے ہیں لڑکی والوں کے گھر۔ خالق اکبر کو اتنا پسند آیا ہے کہ اب جب بھی عقد کا سیگا پڑھا جاتا ہے تو سیگا پڑھا جاتا ہے لڑکی کی طرف سے اور قبول کیا جاتا ہے لڑکے کی طرف سے۔ شاید یہ نکاح کے سیگے عظمت ختیجۃ الکبریٰ کو بیان کرنے کے لیے ہوں۔ نکاح کے سیگے کا اجرا کیا جاتا ہے لڑکی کی طرف سے اور قبول کیا جاتا ہے لڑکے کی طرف سے، کیونکہ عقد کی خواہش کا اظہار سیدہ نے کیا، ملکۃ العرب نے کیا، اور جناب محمد مصطفیٰ نے اسے قبول کیا ہے۔ اور ایسا بھی ہونا چاہیے تھا کہ اگر جناب محمد مصطفیٰ عقد کا پیغام بھجواتے
تو بعض لوگ یہ بھی کہتے کہ محمد نے بڑا گھرانہ دیکھ کر، اتنی بڑی ملکیت والی بیوی دیکھ کر شادی کا پیغام بھجوا دیا تھا، لیکن شادی کا پیغام جناب ختیجۃ الکبریٰ نے بھجوایا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت اس دروازے کو کہا جاتا ہے، رسالت اس ہستی کو کہا جاتا ہے، یا رسول اور نبی اس ہستی کا مقام ہے کہ جو کائنات میں سب سے بڑی دولت مند خاتون تھی، اس دور میں عرب میں گنی جاتی تھی، اس خاتون کی خواہش بن رہی ہے رسالت، اور مصطفیٰ نے قبول کی ہے۔ اور زمانے میں دیکھ لیجئے گا، بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر جھونپڑی میں رہنے والی عورت ہو، ملکۃ العرب کی زندگی کی ایک خوبصورت ترین ایک سیرت کا پہلو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ جھونپڑی میں رہنے والی عورت اگر ہو اور شوہر اس کا محلوں میں رہنے والا ہو، اس کے کئی محلات ہوں شوہر کے، اگر وہ جھونپڑی والی عورت اٹھ کے اپنے شوہر کے محل میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، تو کبھی نہ کبھی اس کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے کوئی سکھ کا پل نہیں دیکھا۔ یہ ناشکری کے کلمات اس خاتون کی زبان پہ آ جاتے ہیں، حالانکہ رہتی تھی جھونپڑیوں میں، شوہر محلات کا رہنے والا تھا، اس کے محل تھے، اس میں آ جائے تو پھر بھی اس کی زبان سے جملے نکل جاتے ہیں، اور زبان سے فرمائشیں نکلتی ہی رہتی ہیں۔ اتنی فرمائشیں کہ بعض اوقات اتنی زیادہ فرمائشیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ زمانے کے اندر دیکھیں تو کئی لوگ اپنی ان ازواج کی فرمائش پوری نہ کرنے کی وجہ سے منو مٹی کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ آ کے دیکھیں تو محلوں میں رہنے والی بیوی، جس کے اپنے محلات تھے، نوکروں اور چاکروں میں رہنے والی بیوی، غلاموں اور کنیزوں کی تعداد مختلف لکھی گئی ہے جو میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ عرب کے اندر سب سے زیادہ غلام اور کنیزیں جس کے محل میں پرورش پا رہے ہوتے تھے اور جس کی خدمت کے لیے تیار ہوتے تھے، اسے ختیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، جس کے دسترخوان پہ ایک وقت میں ہزاروں لوگ بیٹھ کے روٹی کھایا کرتے تھے۔ اس ملکۃ العرب نے انتخاب کیا جناب رسالت مآب کا، تو راوی یہ کلمات لکھتے ہیں کہ 25 سال مصطفیٰ کے عقد میں رہیں اور زندگی میں ایک لفظ بھی مصطفیٰ کے سامنے بطور فرمائش نہیں رکھا۔ شاید یہ واحد جوڑا ہے کائنات کا کہ جس میں نبی کہتا تھا کوئی فرمائش کر، تو ختیجہ کہتی تھی مصطفیٰ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا ہے کہ اب میں کیا مانگوں۔ بعض بزرگان نے لکھا ہے کہ اس بی بی کو ملکۃ العرب کہنے کے 2 جواز بنتے ہیں، کیونکہ ایک تو دنیاوی طور پر اتنی صاحب روزگار تھیں، اتنی دولت مند تھیں، اتنی غنیہ تھیں کہ ان کے مقابلے کا کوئی غنی نہیں تھا عرب کے اندر، کوئی دولت مند نہیں تھا ان کے مقابلے کا عرب کے اندر، اتنی بڑی دولت مند تھیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ساتھ عقد کر کے ختیجہ آخرت کی بھی سب سے بڑی دولت مند بیوی بن گئی ہیں۔ یعنی ختیجہ اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے پاس دونوں دولتیں موجود ہیں۔ ایک دولت وہ دولت ہے جسے دنیاوی دولت کہا جاتا ہے، اور دوسری دولت وہ دولت ہے جسے آخرت کی دولت کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملکۃ العرب دنیاوی دولت کے اعتبار سے بھی، آخرت کی دولت کے اعتبار سے بھی ملکۃ العرب ہے۔ یہ سیدہ کی عظمت ہے، یہ سیدہ کی شخصیت ہے جو میں آپ کی خدمتوں میں بیان کر رہا ہوں کہ 25 سال تک کوئی فرمائش نہ کرنا، یہ اس بی بی کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ تو بس عزیزان و بزرگان، کیونکہ مجھے
حکم دیا گیا تھا کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے، نہیں تو جناب خدیجہ کا وہ باب ہے کہ جس باب پہ اشرا پڑھا جا سکتا اور اس سے زیادہ مجالس پڑھی جا سکتی ہیں ملکۃ العرب کی فضیلت پر۔ وہ بی بی جس نے 25 سال دروازہ رسالت پہ محمد مصطفیٰ جیسی ہستی سے کچھ نہیں مانگا۔ میں نے بعض بزرگان کی زبانی سنا بھی اور پڑھا بھی کہ جب وقت آخر آیا، شب دہوں میں رمضان المبارک آئی، ہجرت سے 3 سال پہلے، بعثت کے 10ویں یا 11ویں سال، جب یہ شب آئی تو نماز شب کے وقت کے بعد، نماز فجر کے وقت کے بعد، لکھتے ہیں بزرگان کہ کائنات کے شفیق ترین انسان مصطفیٰ کی آغوش مبارک میں خدیجۃ الکبریٰ کا سر اقدس ہے، اور شفقت کے ساتھ، انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جناب مصطفیٰ، جناب سیدہ ملکۃ العرب کی پیشانی پر محبت برا ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور پہلو میں دختر نیک افعال، ملکہ عصمت و طہارت، جن کا سن مبارک 5 یا 6 سال، وہ تشریف فرما ہے۔ بی بی کبھی اپنا ایک ہاتھ اٹھاتی ہیں اور جناب زہرا کے سر کو اپنے سینے پہ لگاتی ہیں اور پھر بوسے دیتی ہیں پیشانی کے، اور پھر نظریں اٹھا کر جناب محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتی ہیں، اور چہرے کو دیکھنے کے بعد جناب سیدہ عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں خدیجہ کچھ طلب کروں تو آپ دیں گے؟ جس نے 25 سال تک کوئی فرمائش نہ کی ہو، آج طلب کر رہی ہے، تو سید المرسلین نے بارگاہ رب العزت میں کہا ہوگا کہ میرے اللہ، آج جو خدیجہ مانگے مجھے وہ فرمائش پوری کرنے کی قدرت دینا، کیونکہ 25 سالوں کے بعد فرمائش کر رہی ہے۔ کبھی آؤں گا تو آپ کی خدمتوں میں عرض کروں گا کہ ملکۃ العرب اتنی دولت مند ہستی کا نام ہے کہ جس کی دولت اول روز اسلام یا اعلان رسالت سے لے کر غدیر کے میدان تک خرچ ہوئی ہے، دولت۔ بہرحال جناب رسالت امام نے کہا خدیجہ فرمائش کر، میں تیری فرمائش کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ تو جناب خدیجہ پہلا جملہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول مجھے اپنی رضایت کی سند عطا فرمائیں۔ پہلا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھے اپنی رضایت کی سند عطا فرمائیں، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے کہ میں نے جو 25 سال میں اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے تو اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہے۔ رسالت مآب کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور میرے نبی نے روتے ہوئے خدیجہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس ہاتھ کو محبت بھرے انداز میں پکڑ کے سرکار فرماتے ہیں، خدیجہ میں کیا، میرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ یہ پہلا سوال ہے، زندگی کا پہلا سوال جو ملکۃ العرب نے کیا ہے۔ دوسرا سوال ملکۃ العرب بی بی نے، خدیجۃ الکبریٰ بی بی نے، علماء فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی زہرا کو اپنے سینے پہ اس کا سر رکھ کر بوسہ دے کے کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ میرے دنیا سے جانے کے بعد زہرا کا خیال رکھنا۔ یہاں ایک جملہ ملتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ آپ دوسری شادی بے شک کیجئے گا، لیکن میری زہرا کا خیال رکھیے گا۔ زہرا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے جا رہی ہیں، میری بڑی نازوں پلی بیٹی ہے، ملکۃ العرب کی بیٹی ہے،
خاتون جنت کی بیٹی ہے، خود سیدۃ النساء العالمین ہے یہ، اس کا خیال رکھیے گا۔ میرے نبی نے شاید رو کے کہا ہو کہ اے ملکۃ العرب، اے خدیجۃ الکبریٰ، اے مادر زہرا، میں مصطفیٰ وعدہ کرتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں تیری زہرا کو کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا، میں تیری زہرا کا خیال رکھوں گا، میں تیری زہرا کے عزت و احترام کو اجاگر کرتا رہوں گا۔ اور کل ہی میں ایک بزرگوار کی تقریر سن رہا تھا، ہمارے کم کے دوستوں میں سے ہیں سابقہ، وہ ایک جملہ ارشاد فرما رہے تھے کہ پھر ختیجہ رو پڑی ہیں اور روتے ہوئے کہتی ہیں مصطفیٰ میری زہرا کا اتنا خیال رکھنا کہ کوئی میری زہرا کو تماچے نہ مارے۔ شاید بی بی کے ذہن میں وہ واقعات آ گئے ہوں گے، شاید سیدہ کو وہ پیشن گوئیاں یاد آ گئی ہوں گی، شاید سیدہ ملکۃ العرب کو وہ مناظر ذہن میں آ گئے ہوں گے، دنیا سے جاتے وقت وہ جملے ذہنوں میں شاید گردش کرنا شروع ہو گئے ہوں گے کہ کس انداز میں بطول کا دروازہ جلایا جائے گا، کس انداز میں میری زہرا کی چوکھٹ کو آگ لگائی جائے گی، کس انداز میں جلتا ہوا دروازہ میری زہرا پر پھینک دیا جائے گا، اور کس انداز میں کوئی ظالم میری فاطمۃ الزہرا جیسی بیٹی کو تماچے مار رہا ہوگا۔ اندازہ لگائیے اس جملے پہ رسول کیا روئے ہوں گے، اور اس جملے پہ ملکۃ العرب کتنا روئی ہوں گی، اور اپنے مصائب سن کر پھر کیا حشر ہوگا جناب سیدہ کے دل مبارک کا، قلب اطہر کا۔ وہ جو فرمائشیں کر کے گئی تھی، نبی ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے کہ اے خدیجۃ الکبریٰ، اے ام المومنین، اے مادر زہرا، میں محمد یہ وعدہ کر رہا ہوں جب تک میں زندہ ہوں زہرا سے کوئی اونچی آواز میں نہیں بولے گا، زہرا سے کوئی تند لہجے میں نہیں بولے گا۔ وہی ملکۃ العرب کی بیٹی ملکۃ العرب کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے والوں کے سامنے گئی ہے، حق اپنا مانگتی رہی ہے لیکن کسی نے نہیں دیا ہے، سند کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں اور زہرا کو خالی لوٹا دیا گیا ہے۔ کل وہ لوگ کیا چہرہ دکھائیں گے ملکۃ العرب کو؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یہ جن بزرگان برادران کی طرف سے، شعبہ خدمت زائرین کی طرف سے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا گیا، اللہ یہ اہتمام ان کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ہم سب کو کریمہ اہل بیت کی اور ان کے بھائی مولا رضا کی زیارت کا جلد از جلد شرف نصیب فرمائے، اور کریمہ اہل بیت کا صدقہ اللہ پوری انسانیت کو یہ جو وبائی مرض ہے اس سے نجات عطا فرمائے۔ یہ لاک ڈاؤن کی جو پوزیشن ہے، اللہ اس سب سے لوگوں کو، پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ میرے ذمے جو دعائیں ہیں اللہ ان سب کی دعائیں مستجاب فرمائے، قبول و منظور فرمائے۔ تمام برادران کا شکر گزار ہوں، اور قائد ملت جعفریہ مقام معظم رہبری مراجع اربع نجف اشرف اور تمام علماء حقہ کی درازی عمر کی دعا کے ساتھ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔